السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں کو روبسٹ رمضان کی اس خصوصی ایپیسوڈ میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم سورہ تکویر کا حصہ اول پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ضروری ہے کہ آپ پہلے سورہ تکویر کی ابتدائی آیات کا مطالعہ فرما لیں تاکہ جب میں آپ کو ترجمہ اور تفسیر بتانے بیٹھوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کون سی آیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ چلیں اب پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین ثم آمین۔ سورہ تکویر قرآن مجید کی 81 اور اما پارہ کی 4 سورت ہے۔ تکویر ایک مکی سورت ہے جس کے معنی ہے لپیٹ دینا۔ کوورت سے نکلا ہے یہ لفظ اور اس کے معنی ہے لپیٹ دینا، یعنی کسی چیز کو انجام تک پہنچانا، بند کر دینا۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب کفار نے اور دشمنوں نے دین اسلام کی ترویج کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے برے برے ناموں سے پکارا، مجنون کہا اور شاعر کہا۔ تب یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سورت کے 2 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع تو وہاں سے ہے جہاں سے یہ سورت ابتدا ہوتی ہے اور وہ ہے روز قیامت کی نشانیاں۔ اب یہ بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک وہ جس میں روز قیامت برپا ہونے سے پہلے جو نشانیاں رونما ہوں گی، جس سے ہم سب کو کنفرم ہو جائے گا کہ اب قیامت رونما ہونے والی ہے، اور دوسرا حصہ اس کا وہ ہے کہ روز قیامت برپا ہونے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اور اس سورت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید ایک معجزاتی کلام ہے اور قرآن مجید کی وحی بالکل مصمم حقیقت ہے جو کہ جبرائیل امین کے ذریعے ممکن ہوئی۔ انسان کی روح کی اصلاح کے لیے اسے سمجھنا اور ماننا بے حد ضروری ہے۔ جہاں سے سورت کی ابتدا ہوتی ہے وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہے۔ آپ سب نے ایمان مفصل پڑھا اور یاد کیا ہی ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت، یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتب، رسول، یوم آخرت پر ایمان لانا اور قدر پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، اور موت کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان لانا۔ ان تمام 13 چیزوں کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ بچوں، آپ کے لیے یہ سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ سورہ تکویر پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ اللہ سے انشاءاللہ روز محشر حساب و کتاب میں نرمی پائے گا اور اس وقت رسوا نہ ہوگا۔ جو کوئی روز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس سورت کو سمجھے اور اس پر تدبر کرے، یعنی غور و فکر کرے۔ آیت نمبر 2 سورہ انفطار کی آیت نمبر 2 سے بھی بیکڈ ہوتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تارے یعنی کہ سیارے، پلانٹس بکھر جائیں گے۔ اسی طرح سورہ مرسلات کی آیت نمبر 8 جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تارے بجھا دیے جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالے کی طرح ہو جائیں گے۔ یہی چیز اس سورت میں بھی بیان کی گئی ہے۔ سورت کی تیسری آیت عشر یعنی 10 ان اونٹنیوں کا ذکر ہے جو حاملہ ہوں گی۔ یہاں یہ بات جاننی بہت ضروری ہے بچوں کہ اس زمانے میں اونٹ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل تھے اور حاملہ اونٹنیاں سب سے قیمتی پراپرٹی سمجھی جاتی تھیں۔ اسی لیے ایک ایسی چیز کا ذکر کرنا جس کی مثال لوگ آرام سے سمجھ سکے بے حد ضروری تھا، یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ ویلیوڈ جو پراپرٹی ہوگی اسے بھی لوگ چھوڑ کر، بالکل اگنور کر کے آگے بڑھتے جائیں گے۔ قیامت کے روز نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جس میں اطلت تعطیل لفظ سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بنا پرواہ کیے چھوڑ دیے جائیں گے، کیونکہ اس دن کا ہارر ایسا ہوگا
کہ لوگ اپنی ہر شے کو بھول جائیں گے۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، اس لیے وہ سب علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، یا ایک دوسرے کے خوف سے یا اپنی ہیبیٹیٹس کی وجہ سے، جیسے کروکوڈائل، شیر، ہاتھی، یہ سب علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔ لیکن اس دن کا خوف ایسا ہوگا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کو اکٹھے ہو کر کھڑا ہونا ہی سیف لگے گا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ تسجیر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے آگ بھڑکانا۔ اس زمانے میں جب اس آیت کا نزول ہوا تو علماء کو اور صحابیوں کو یہ سمجھنے میں کافی مشکل پیش آئی، لیکن آج کے زمانے میں اسے سمجھنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ پانی یعنی کہ واٹر ایک کمبینیشن ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا۔ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ، دونوں ہی گیسز ہائیلی فلیمیبل ہیں۔ روز قیامت ایسے حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ برپا فرمائیں گے کہ پانی کے یہ دونوں ایلیمنٹس الگ ہو جائیں گے، ہائیڈروجن الگ اور آکسیجن الگ، اور پھر آگ بھڑک اٹھے گی۔ اس کی ایک دوسری انٹرپریٹیشن علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہاڑ جو کہ روئی کے گالوں کی طرح دھنک دیے جائیں گے، ولکینوز ایرپشنز ہوں گی، میٹیئر شاورز ہوں گی روز قیامت کے پہلے، تو یہ سب بھی سمندر میں ہی گر رہا ہوگا اور اس طرح بھی سمندر میں ایک آگ بھڑک اٹھے گی۔ یہاں تک وہ آیات پوری ہوتی ہیں جن میں قیامت سے پہلے رونما ہونے والی نشانیوں کا ذکر ہے۔ آگے آنے والی آیات وہ ہیں جو تب رونما ہوں گی جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ تب کیا ہوگا اس کا احوال اگلی آیات میں بیان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور نہ صرف زندہ کیا جائے گا بلکہ اس کی سیٹنگ کی جائے گی، سارٹ آؤٹ کیا جائے گا، اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 7 سے 10 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ذکر فرماتے ہیں، وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ سو اللہ تعالیٰ اس میں یہی بیان فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے صحابی اور کون ہیں وہ دائیں ہاتھ والے، اسی طرح بائیں ہاتھ والے صحابی اور کون ہیں وہ بائیں ہاتھ والے صحابی، اور السابقون الاولون وہ لوگ جو سب سے پہلے ہر چیز میں آگے بڑھ کر عمل کیا کرتے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندہ درگور کر دینے والی زندہ ہو کر پوچھے گی، سوال پوچھے گی کہ اسے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ بچوں، یہاں پر عرب کی اس قبیح ترین رسم کا ذکر ہے جو عرب میں زمانہ جاہلیت میں کچھ قبائل اپناتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ زمین کے اندر دفنا دیا کرتے تھے اور اس طرح اس کا خاتمہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی قبیح رسم کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ روز قیامت وہ بچی زندہ ہوگی اور سوال کرے گی، یعنی جن لوگوں نے یہ قبیح عمل کیا وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو کسی سوال و جواب کا حق دیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں روز آخرت میں اپنی اس رپورٹ کارڈ کے متعلق، یہاں لفظ صحف استعمال ہوا ہے جو کہ پلورل ہے صحیفہ کا، جس کے معنی ہے بک کے پیجز یا ایسی بک جس پر کچھ لکھا ہوا ہو، یعنی کہ قیامت کے روز جو نامہ اعمال ہمیں دیا جائے گا وہ خود بھی پڑھنا ہوگا اور وہ سامنے موجود بھی ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان یوں کر دیا جائے گا جیسے اس کی کھال ادھیڑ دی گئی ہو، یہاں لفظ خشیطت استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے کسی جانور کی کھال نکالنا یا پھر پردہ ہٹا دینا۔ سو آسمان کا پردہ ہٹایا جائے گا اور جو چیز ابھی ہمارے سامنے ہماری نظروں سے پردے میں ہے وہ واضح کر دی جائے گی، یعنی جنت اور دوزخ۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جنت کو قریب کر دیا جائے گا اور دوزخ کو مزید بھڑکا دیا جائے گا، پھر ہر ایک کو علم ہو جائے گا کہ وہ اپنے اعمال کے حساب سے کہاں ہے، یعنی جنت کی طرف جا رہا ہے اور یا دوزخ کی طرف۔ یہی بات سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی اللہ پاک یہی بتاتے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے جان لے گا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ Thanks for watching the video. Will you join us at our Facebook group, The Fable Makers.